بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسم ذات یعنی لفظ اللہ کا ایک عمل لے کر، بلکہ ایک سے زائد اعمال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے مختلف اعمال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، مختلف آیات کے، مختلف صورتوں کے اور مختلف اسماء مبارکہ کے، لیکن آج تک ایسا عجیب اتفاق ہوا کہ آج تک ہم نے اسم ذات کا عمل آپ حضرات کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا، تو آج میں نے سوچا کہ اسم ذات کا عمل ہی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور وہ آپ حضرات کو بتایا جائے۔ تو اس اسم ذات کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، جو ذاتی نام ہے، وہ تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، باقی صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کو کبھی اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں تو پھر یا رحمان کہیں گے، یا رحیم کہیں گے، جب کرم طلب کریں گے تو یا کریم کہیں گے، جب رزق مانگیں گے تو یا رزاق کہیں گے۔ تو یعنی ان اوصاف کا، ان صفات کا واسطہ دیں گے کہ اللہ تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، یا تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ۔ لیکن یہ سارے تو صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصلی، جو حقیقی نام ہے اور جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ آج اسم ذات کا عمل آپ حضرات کو بتلایا جائے اور اس کی برکات بھی ہم سب مل کر حاصل کریں۔ تو سب سے پہلا اس کا عمل وہ یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، یعنی ڈاکٹروں نے اس کو فارغ کر دیا ہے، جواب دے دیا ہے کہ بھئی اب یہ ہمارے طرف سے فارغ ہے اور یہ لا علاج ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کو اگر آپ روزانہ پڑھ کر دم کریں، کسی بھی مقدار میں، چاہے 100 بار پڑھیں، چاہے 200 بار پڑھیں، چاہے 41 بار پڑھیں، اور پڑھ کر ڈائریکٹ اس کو دم کریں، یا وہ مریض خود کثرت سے پڑھے اور یا اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مرض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ آ چکا ہو۔ اگر موت کا وقت قریب آ گیا پھر تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اس کی زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بیمار کی جو کہ میں نے بات کی ہے، یعنی لا علاج مرض کی بات کی ہے، تو اسی میں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی کاغذ پر 66 دفعہ لکھ کر وہ کاغذ پانی میں حل کر کے مریض کو پلا دے تو بھی مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور بہتر ہوگا کہ زعفران سے لکھا جائے، ورنہ عام قلم سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مریض یعنی لا علاج مریض ہے تو اس میں ایک راستہ آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ کسی برتن میں لفظ اللہ لکھ کے یا اللہ لکھ کے، جتنی بھی برتن کی گنجائش ہے اس کے مطابق جتنی بار بھی لکھا جا سکے وہ لکھ کر، تو اس کو پانی سے دھو کر مریض کو یعنی کہ پلا بھی دیں، اور مریض پر، بلکہ پلانے سے زیادہ اس پر چھینٹے لگائیں، بالخصوص اس مریض پر جس پر جنات اور آسے مسلط ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ان کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ویسے کوئی بیمار ہے تو اس کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور 66 دفعہ کاغذ پر لکھ کر بھی پلایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آسیبی مریض ہے تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے کہ کسی برتن میں لکھ کے، کسی پلیٹ وغیرہ میں لکھ کے یا کسی باؤل میں لکھ کے، تو اس کو پانی سے دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ مریض پر چھڑک دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور ایک چیز میں آخر میں یہ عرض کر دوں جو کہ شاید شروع میں مجھے کہہ دینی چاہیے تھی، کہ آج کل یہ جو دن چل رہے ہیں یعنی ذی الحجہ کے، تو یہ انتہائی بابرکت دن ہے، انتہائی پیارے دن ہیں، انتہائی بابرکت دن ہے۔ تو ان دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم ان دنوں میں ان اعمال کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عام دنوں سے زیادہ ہمیں اس کی برکت بھی حاصل ہوگی اور تاثیر بھی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله